السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے عورت کے خلاف جرائم میں پیدا ہونے والی شدت نہ صرف ریاست بلکہ تمام ریاستی اداروں اور معاشرے کی بقا پر سوال اٹھا رہی ہے۔ معاشرے کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب اس کے استعمال کردہ اس حق سے دوسرے کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو۔ تاہم عملی طور پر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کہیں شادی سے انکار، کہیں محبت میں ناکامی جیسی باتوں کو بنیاد بنا کر ظلم ہمیشہ عورت پر ہی ڈھایا جاتا ہے۔ کہیں جان لی جاتی ہے تو کہیں تیزاب گرا کر زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ عورت ازل سے عورت ہی رہی، اسے کبھی انسان نہیں سمجھا گیا، اس لیے جب چاہا مان دیا اور جب چاہا رسوا کیا۔ بقول مشہور شاعرہ حمیدہ شاہین کے، کون بدن سے آگے دیکھے عورت کو، کون بدن سے آگے دیکھے عورت کو، سب کی آنکھیں گروی ہیں اس نگری میں۔ عورت وہ مبارک ہستی ہے جس کی گود میں قومیں پلتی بڑھتی اور ارتقاء کے منازل طے کرتی ہیں۔ دنیا کی رونق عورت کے دم سے ہے، زندگی کی ساری خوشیاں عورت کی ذات سے وابستہ ہیں۔ عورت کے ہزار روپ ہیں جن کی مثال ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہے۔ عورت قدرت کا تخلیقی شاہکار ہے، شبنم کی ٹھنڈک، پنکھڑیوں کی نزاکت، گہری جھیل کی کے پانی کا صبر و سکون، موم کا پگھلنا، سیماب کی سبک لطافت، شہد کی مٹھاس، ممتا کی گرمی اور نہ معلوم کتنے رنگین تصورات، نازک احساسات اور اوصاف جمال کا مجموعہ یہ عورت ہے۔ سکندر اور پورس، نپولین جن کا لوہا دنیا نے مانا، ان کو عورت کی کوکھ نے جنم دیا۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو جن کی دانش مندی کے آج تک چرچے ہیں، عورت کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود عورت سدا مظلوم رہی اور اسے ہر دور میں ذلیل سمجھا اور منحوس گردانا گیا۔ انہیں بطور انسان کبھی تسلیم ہی نہیں کیا گیا، سستی تفریح کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ مان گئی تو ٹھیک، ورنہ مار دو یا زندہ درگور کر دو، جس کی کبھی ترین صورت اس پر تیزاب گرانا ہے، جو اسے نہ صرف بددماغ بنا دیتا ہے بلکہ تنہائی کا عذاب بھی اسی کے حصے میں آتا ہے۔ اکثر و بیشتر شادی کو ہی تمام مسائل کا حل سمجھ لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ورکنگ وومن کے لیے شادی کسی امتحان سے کم نہیں ہوتی۔ دفتر اور گھر، گھر میں سسرال، شوہر اور بچوں، سب کو راضی رکھنا پڑتا ہے۔ کسی کی خدمت میں کمی آئی نہیں تو بیچاری کا جینا دوبر ہوا نہیں۔ ملازمت کا بہانہ بنا کر خود ساری رات باہر گزارنے والے شکی مرد اپنی بیویوں کو ذرا سی دیر بھی برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ سسک کر مر جاتی ہیں یا مار دی جاتی ہیں۔ علیحدگی اختیار کرتی ہیں تو بھی تانا، اور اگر ساتھ نبھاتی ہیں تو بھی مشکل۔ اتنا غصہ کیوں ہو؟ چلو آج شام کا کھانا باہر سے منگوا لیتے ہیں، بےحد تھکاوٹ ہے، ابھی گھر پہنچی ہوں، جوڑ دکھ رہا ہے۔ اسکول میں ایک ایمرجنسی میٹنگ رکھ لی تھی پرنسپل نے کل ہونے والی سالانہ نمائش کے سلسلے میں۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے، شوہر کے غصے کی آگ میں جلنے سے پہلے۔ پھر وہ مر گئی اپنا آخری کھانا کھانے سے پہلے۔ دوسروں کو آسانی دینے میں ہی آسانی ہے، بطور مرد آپ کو اپنے ہر رشتے میں آسانی دینی ہوگی۔ سمجھوتے سے کہیں بہتر ہے آپ آسانی دیجیے، آپ تسلیم کیجیے۔ ہر انسان برا نہیں ہوتا اور ہر عورت بری بھی نہیں ہوتی، بلکہ عورت بری نہیں ہوتی، ہم نے اسے برا سمجھ لیا ہے کیونکہ اسے برا بننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ وہ ملازمت کر رہی ہے، گھر چلا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر سے باہر کرپشن کرنے نکلی ہے۔ اسے تسلیم کیجیے، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، اور وہ آپ کی وفادار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔